وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی نے کہا ہے کہ حکومت بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے ممکنہ منتقلی پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اختیار ولی نے مزید کہا کہ معاملات ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی پر منشیات سمگلروں سے گٹھ جوڑ کا الزام بھی لگایا۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین سینٹ کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں حالت کا جائزہ لینے کے لیے فوری پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ خط میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قید تنہائی اور بنیادی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں اور سینیٹرز کو قانوناً یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شہری خصوصاً سابق وزیر اعظم اور رکن قومی اسمبلی کی جیل میں صورتحال کا جائزہ لیں۔ پارلیمانی کمیٹی کے لیے سینیٹر علی ظفر، حامد خان، اعظم سواتی اور مشال اعظم کے نام تجویز کیے گئے ہیں۔ برطانیہ کی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی ترقی بیرونس جینی چیپمن نے وزارت خارجہ میں ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور غزہ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی نژاد کمیونٹی کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کمیونٹی دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیاسی تنقید برداشت کرنے کو تیار ہیں لیکن فوج پر دن رات حملے قابل قبول نہیں۔ باغبان پورہ میں پارٹی رہنما زبیدہ جعفری کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان دوبارہ نازک دور سے گزر رہا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ متحد ہو کر فوج کے ساتھ کھڑا ہو۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو ہمسایہ ملک سے مدد مل رہی ہے اور حملوں کے بعد وہ افغانستان بھاگ جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے بعض حلقوں پر الزام عائد کیا کہ وہ سنگین وقت میں اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنی ہی جماعت کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فوج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایمیزون نے بھارت میں 2030 تک 35 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے، جس سے 1 ملین نئی ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے۔ یہ سرمایہ کاری پچھلے 15 برسوں میں بھارت میں لگائے گئے تقریباً 40 ارب ڈالر کے علاوہ ہے۔ کمپنی بھارت بھر میں فزیکل اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو وسعت دے گی، جس میں فلفلمنٹ سینٹر، ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس، ڈیٹا سینٹرز، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز اور جدید ٹیکنالوجی پلیٹ فارم شامل ہیں۔ تازہ معاشی جائزوں کے مطابق ایمیزون نے بھارت میں 12 ملین سے زائد چھوٹے کاروباروں کو آن لائن لانے میں مدد فراہم کی ہے اور اب تک تقریباً 28 لاکھ ملازمتیں پیدا کی ہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ شرح مہنگائی رواں مالی سال 4.5% سے 6.3% تک پہنچ سکتی ہے اور جون 2026 تک یہ 8.9% تک جا سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق مالی سال 2026 میں معیشت کی شرح نمو 3.2% رہنے کا امکان ہے، جبکہ بے روزگاری 8% سے کم ہو کر 7.5% تک پہنچ سکتی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1.29 ارب ڈالر کی 2 قسطیں بھی منظور کر دی ہیں۔ مالی سال 2026 میں مالیاتی خسارہ 4% تک پہنچنے اور معیشت پر قرضوں کا بوجھ 69.6% تک ہونے کا امکان ہے، جبکہ غیر ملکی قرضے 22.5% تک رہیں گے۔ سرمایہ کاری معیشت کا 0.5% ہو سکتی ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر 17.8 ارب ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے معاملے پر دائر درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری حکم میں واضح کیا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر سرکاری وکلاء، عدالتی معاون اور درخواست گزار کو سنا گیا۔ حکم نامے کے مطابق اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کونسل کو بھی رائے دینے کا موقع دیا گیا۔ درخواست گزار نے جسٹس جہانگیری کی اہلیت کو چیلنج کیا، ان کے کنڈکٹ کو نہیں، اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی روشنی میں یہ درخواست سماعت کے قابل ہے۔ مزید برآں سپریم کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی درخواست قابل سماعت قرار پائی۔ افغانستان کی پاکستان کے ذریعے تجارت گزشتہ 2 ماہ سے معطل ہے، جس کے باعث افغان تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق کراچی بندرگاہ افغانستان کے لیے تیز اور کم خرچ راستہ ہے، جہاں کابل سے مال کی ترسیل صرف 3 سے 4 دن میں ہو جاتی ہے، جبکہ چاہ بہار کے ذریعے یہ سفر 7 سے 8 دن لیتا ہے اور لاگت دگنی ہے۔ شمالی راستوں سے افغانستان سے روس،
या बहिरा अस्वद तक सामान पहुंचने में 15 से 25 दिन लग सकते हैं और हवाई रास्ता महंगा होने की वजह से मौसर नहीं। अफगान ताजरों का कहना है कि कराची बंदरगाह के बगैर सप्लाई चेन मजीद बिगड़ जाएगी और बरामदात और दरामदात मुतासिर होंगी। तालिबान हुकूमत ने ताजरों को पाकिस्तान के साथ तिजारत रोकने का हुक्म दिया, जिससे तिजारती सरगर्मियों में खलल पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ की फराहमी को मौसर और बरवक्त बनाने के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। इस पॉलिसी के तहत डी लिस्ट शुदा मुकदमात इसी दिन दस्तयाब बेंचेस के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे और दस्तयाब बेंचेस इन मुकदमात की समाअत करेंगे। अगर किसी मुकदमे को मुकर्ररा बेंच के सामने समाअत के लिए शेड्यूल नहीं किया जा सका तो उसे आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अदालत का कहना है कि ये इक़दाम मुकदमात की ताख़ीर को कम करने और फैसला साजी को तेज करने के लिए जरूरी था। नई पॉलिसी से अदालती अमल में शफाफियत और मौसरियत बढ़ाने में मदद मिलेगी और ये सुप्रीम कोर्ट के अदालती निज़ाम की बेहतरी की जानिब अहम पेशरफ्त है। सुप्रीम कोर्ट ने ईमान ज़ैनब मिज़ारी की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा, जिसमें जस्टिस सलाहुद्दीन पेन्हूर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल होंगे। ईमान ज़ैनब मिज़ारी ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उन्होंने अपने खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस में हादी अली चट्टा के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पर अदम एतमाद का इजहार किया था। अदालत की इस समाअत से मुताल्लिक मुकदमे की कार्रवाई में भी अहम पेशरफ्त मुतवक्किल है और मुमकिन फैसला अवाम और कानूनी हलकों की तवज्जो का मरकज बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा कि पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम में धकेलने के एजेंडे पर अमल पैरा है और एहतजाज के नाम पर फितना और फसाद की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि पीटीआई के लोग चाहते हैं कि कैदी को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाए, जिस पर हुकूमत भी गौर कर रही है। इख्तियार वली ने खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशतगर्दों के गठजोड़ की निशानदेही की और कहा कि स्मगलर तहरीक इंसाफ की छतरी तले पनाह ले चुके हैं, जबकि वज़ीर आला के रिश्तेदार मनशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लश्कर के जरिए बानी पीटीआई को रिहा नहीं करवाया जा सकता। इख्तियार वली ने अफवाज पाकिस्तान की खिदमत को सराहते हुए कहा कि पीटीआई मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है और मुल्क की वक़ार और तरक्की पर रोजाना हमले कर रही है। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा की गाड़ियां मनशियात के केसेस में थानों में बंद हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान में कम अज कम तनख्वाह $1000 तक बढ़ाने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। फहमीदा नवाज की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दरख्वास्त काबिले समाअत नहीं और इसे अखबारों में खबरें लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने मामले में कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। प्रो लीग के पहले मैच में दिफाई चैंपियन नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान को 5-2 से शिकस्त दे दी। सांटियागो हॉकी स्टेडियम में मैच में पाकिस्तान ने 90 मिनट में हन्नान शाहिद के गोल से बरतरी हासिल की। ताहम नेदरलैंड्स ने तेज रफ्तार खेला और 15 मिनट में 2-1 की बरतरी हासिल कर ली। 18वें मिनट में सुफियान खान ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके मुकाबला बराबर किया, लेकिन तीसरे क्वार्टर में नेदरलैंड ने जबरदस्त खेल पेश किया और 3 गोल करके मैच 5-2 से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच 12 दिसंबर को अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगी।